ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بلندر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر سیدہ میں مانگنے کے لیے آئے، عزت سیدہ کا واسطہ اس ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس حاضرین کے، ذاکرین کے، بانیان کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ جن بزرگوں نے جنہوں نے اس ذکر کو سجانے کے لیے دام میں در میں سکھنے جیسا بھی حصہ ڈالا، ان کی نیتوں کے مطابق نیتوں کو جاننے والا اللہ اجر کثیر عطا فرمائے۔ جو مانگنے کے لیے آئے ہیں خالی کوئی نہ اٹھے۔ اس وقت تک کسی محب آل محمد کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو جائے۔ مشکل سے مشکل ترین حاجت آج کی اس شب کے صدقہ سے میرا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا، اس شب کا صدقہ قائم کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ولی العصر کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بابا سے بلند کریں۔ اجازت ہے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے لیکن باب علم سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز ان لفظوں سے کروں گا کہ جو میرا موضوع ہے آج کا، وہ موضوع انتہائی دقیق ہے، انتہائی مشکل ہے، کوئی سہل موضوع نہیں، کیونکہ فضائل سیدہ بیان کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ میں پہلے اپنی کم علمی کا اعتراف ممبر پہ کر رہا ہوں اور یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف میں ہی نہیں بلکہ جو بھی انسان ہے، یہ میں لفظ بدل دیتا ہوں، جو بھی خلقت کے معیار پہ اترتا ہے ان کے بس میں نہیں کہ وہ فضائل سیدہ کی حقیقت بیان کر سکے۔ اگلی سطر میں پڑھے لکھے احباب کے لیے کہنا چاہوں گا، اس بی بی کی حقیقت بیان کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ توحید ہو، لفظ قرآن ہو، سماعت رسول کی ہو، محفل میں حسنین بیٹھے ہو، چادر اوپر اٹی ہوئی ہو، تطہیر کی بارش ہو رہی ہو، اور پھر خود خدا بتائے کہ فاطمہ کا یہ بات میں نے مکمل علمی دلیل کے ساتھ کی تھی کہ جس کی حقیقت کے لیے ملائکہ پوچھنے میں مجبور ہو جائیں کہ وہ من تحت کی سانس، یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ ہم جیسوں کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ان کا فضائل پڑھیں؟ نہ میرا محترم، ہم نہ ان کی حقیقت سننے آئے ہیں نہ سنانے آئے ہیں، ہم خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں، دہلیز پہ نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، چند مودت کے سجدے کریں گے، پلکوں سے کچھ ذرے اٹھائیں گے، وہ سدرۃ المنتہا پہ جائیں گے،
اور پھر وہ ہمارے مقدر کا تارا بن کے چمکے. آئیے چند سجدے کرتے اپنی اپنی نیتوں کے مطابق، کیونکہ اس دروازے پہ سجدہ کرنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، جھکنے والے کا طریقہ نہ چلا. اس گھر کا ایک پرانا نوکر تھا، ہے اور رہے گا، نام اس کا جبریل ہے. ایک دن اس نے سجدہ اتنا خوبصورت کیا، انہیں سجدہ پسند آ گیا، انہوں نے کہا رتبہ بڑھا دیتے ہیں، پہلے سید الملائکہ تھا، آج سے خیاط الحسنین کر دیں. تو یہ عطا کرنے پہ آئے، لیکن بیزر کو ابوذر کر دیتے، گناہگار کو حر کر دیتے، یہ دعا مانگے تو علمدار کر دیتے. آئیے اپنی اپنی معرفت کے مطابق چند سجدے کریں. تو میں تحریز کا پہلا تعارف اتنے پڑھے لکھے شیعہ سنی احباب کے سامنے اس سیدہ کی عزت کا کروانے لگا ہوں، جس بی بی کی تسبیح کے دانے گنہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائیں، اسے مظلوم کہتے ہیں. ذہنی طور پر میرے ساتھ لفظوں میں سبق کیجیے. ہمارے پاس آج ہمیں ہے لفظ ہی، ہم نے لفظوں کے ساتھ سفر کرنا ہے، ساتھ رہیے گا. جس بیوی کی تسبیح کے دانے، کون سی ہے جو نہیں جانتا کہ استخارہ ہوتا ہے اللہ سے مشورہ، یہ کام کروں یا نہ کروں، بہتر ہے یا نہیں بہتر، استخارہ ہے. تسبیح پہ تسبیح منسوب ہے سیدہ سے، جس کی تسبیح کے دانے گنہگار کو بغیر وحی کے رحمان سے ملائیں. اسے مظلوم کہتے ہیں. جو آج اٹھ گیا اس ہاتھ پہ اگلی خیرات رکھوانا چاہتا ہوں، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے مظلوم کہتے ہیں، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. میں نے لفظ کہے چند چہروں میں مجھے ہلکی تو پریشانی نظر آ گئی کہ شاید خطیب تھا، خطابت میں جملہ کہہ گیا، جبکہ کعبہ سے زیادہ پاک کوئی ذات ہو نہیں سکتی. قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آتے ہیں، اگر ناظرہ پڑے ہوئے ہو، حفظ کیا ہوا ہے، قرآن ابھی ممبر پہ رکھتے ہیں، ابھی یہی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بدور کتنے پاک ہے. جب ہم نے خدا سے پوچھا ہے اللہ کی کتاب تو بتا خدا کا گھر کتنا پاک ہے، تو خدا لم یزل نے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یا ابراہیم طہر بیتی، یا ابراہیم طہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک. اس کا مطلب ہے اٹک والوں گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی. اب خدا سے پوچھو کہ بطول کتنی پاک ہے. اب خدا کا لہجہ بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے. تواضع انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں، کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو ابراہیم پاک رکھے. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا ہے. جی آپ دے دیتا ہوں صاحب، بدور اتنی پاک. اللہم صلی علی محمد. بدور اتنی پاک، جسے پاک رکھنے کی ذمہ داری خود تو ہی. ہم نے ہر رجس کو تم سے دور رکھا ہوا، کیا نہیں. نانا علمی چہرے بیٹھے انصاف تو کیجیے نا سرکار. آئیے نا گرامر کے اعتبار سے قرآن کو پڑھ لیجیے. رجس کو ہم نے تم سے دور رکھا، کیا نہیں، دور رکھا. خدا کہہ رہا میں نے دور رکھا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ خدا کا دور کتنا دور ہے. اب پہلے یہ فیصلہ کریں کہ خدا کا دور کسے کہتے ہیں. ہر انسان کا دور اس کے معیار کے مطابق ہوتا ہے کہ اس کا دور کتنا دور ہوتا ہے. خدا کا دور کتنا دور ہوتا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا کہ اللہ کا دور کتنا دور ہے، تو خدا نے ایک جگہ پہ قرآن میں کہا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. مجھے تب پتہ چل گیا جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہے.
قریب اتنا دور، اس کا دور کتنا دور ہوگا نا. خدا نے کہہ دیا کہ ہم نے ہر اس کو آل محمد سے دور رکھا ہوا ہے، دور رکھا ہوا ہے، دور رکھا ہوا ہے. کیا نہیں، دور رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے معیار دے دیا کہ جو بھی ان سے دور ہے وہ رچ ہے. جو بھی ان سے دور وہ رچ. اور اہل علم چہرے مجھے مجمع میں تشریف فرما نظر آ رہے ہیں. نچ اور ہے، رچ اور ہے. نچ وہ ہوتا ہے جس کا جسم نہ پاک ہوتا ہے، رچ وہ ہوتا ہے جس کی روح نہ پاک ہوتا ہے. خدا نے نجاسات پیدا کی تو مطہرات بھی پیدا کر دی. سورج کی روشنی پاک کرے گی، پانی پاک کرے گا، زمین کی رگڑ پاک کر دے گی، آگ کی شعاعیں پاک کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے نجاسات رکھے تو مطہرات بھی رکھے. نجاست بھی ہے تو مطہرات بھی. نجس اور ہے، رجس اور ہے. جسم نجس ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے، روح تک تو پانی نہیں پہنچتا. نہ یہاں علمی چہروں سے میں اگلی گزارش کروں گا. عبادت جسم نہیں کرتا، روح کرتی ہے. جسم رکعتیں بناتا ہے، جسم اٹھتا اور بیٹھتا ہے. عبادت کا مکلف جسم نہیں ہے، عبادت کا مکلف روح ہے. جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی. روح تو پرواز کرتی ہے. اب آؤ مدینے کی مسجد میں کنز الایمان سنی کتاب کا حوالہ. مدینے کی مسجد میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جسم کا پاک ہو جاتے ہیں، پانی بھی پاک کر دیتا ہے، سورج کی شعاعیں بھی پاک کر دیتی ہے، یہ روحیں کیسے پاک ہوتی ہے؟ نبی کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. مسکرا کے فرمایا حب علی یمتحن اللہ، علی کی محبت روح کو پاک ہے. علی کی محبت روحوں کو، ہمیں جو بھی ہے وہ نجس نجس والا پاک ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ جو خدا کہہ رہا ہے نا کہ میں نمازیوں کی نمازیں ان کے منہ پہ ماروں، اس کا مطلب وہ عبادت تھی لیکن رجس کے ساتھ. رجس ہے آل محمد سے دوری کا نتیجہ. اب جو بھی دور ہے وہ رجس. خدا نے کہا میں نے تجھے پاک کرا. اور جہاں میں لفظ بطول کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد شہزادی کون ہے؟ اس سے پہلے بھی بطول گزری ہے. بطول نام نہیں، بطول لقب نہیں، بطول کنیت نہیں، بطول عہدہ ہے. جیسے مردوں میں نبوت، امامت، ولایت، مستورات میں بطول ہوتا ہے. اگر میرا محتبر مجمع یہاں سے لے کے آخر تک مجھے کہے کہ ایک جملے میں ہمیں لفظ بطول سمجھا دیجیے تو یہ ہنر بھی بالغ نجف سے میں نے سجدہ کر کے خراب میں مانگا ہوا ہے. شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہنا. اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا. شریعت میں جس مزدور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہو اسے وضو. مجلس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، تہذیب کا ممبر ہے، اشارے کے ساتھ بات کروں. پورا مہینہ جس مزدور کو قرآن تلاوت سے اور مصلی عبادت سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں. اگر میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں تو صحیح بخاری میں باب مناقب سیدہ میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے کی عورتوں نے آگے نبی کی ایک بیوی سے کہا بتا دو صحیح تو بھی اسی گھر میں رہی، زہرا بھی اسی گھر میں رہی، بتا زہرا کتنی پاک ہے؟ اس نے کہا ما اقول فی حق ولدۃ الحسن بعد صلاۃ الظہر وسنۃ العصر. میں تمہیں بتاؤں کہ بطول کتنی پاک ہے. حسن جیسا امام دیا اور عصر کی نماز کر کے پھر مصلی پہ کھڑی ہو. میں تمہیں کیا بتاؤں کہ بطول کتنی پاک ہے. درود کھا رہے پھر بھی بلا واسطے سلام.
اگر میرا سنی بھائی بیٹھا ہے تو جا کے تحقیق کرنا کہ امام حسن کا ظہور کب ہوا. 15 رمضان کو ظہر کے وقت نہ روزہ ٹوٹا, نہ مصلی ٹوٹا, نہ ظہر قضا, نہ عصر قضا, نہ وہ روزہ دوبارہ رکھا گیا. یہاں ظاہر ہوتے ہیں, ماں بھی مصلی پہ ہوتی ہے, بیٹا بھی مصلی پہ. مریم بھی بطول تھی لیکن چھوٹی بطول. مریم تھی بطول صغرا, زہرا ہے بطول کبرا. وہ تھی چھوٹی بطول, یہ ہے بڑی بطول. کو دلیل مانگے میں دلیل دیتا ہوں. مریم کا ایک ہی معصوم تھا, وہ تھک گئے تو آپ یہ اپنی مرضی کر سکتے. جناب مریم کا ایک ہی بیٹا معصوم تھا. عصمت کا ذخیرہ عیسیٰ پہ آ کے ختم ہو گیا. زہرا کی عصمت اتنی وسیع تھی, 12ویں کی صورت میں آنچ بھی ہے. زمانے کو پتا چلے گا کہ چھوٹی بطول کون ہے, بڑی بطول کون ہے, جب چھوٹی کا بیٹا بھی آ جائے گا اور بڑی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا. اس وقت وقت نماز ہوگا تو مریم کا بیٹا بھی کھڑا ہوگا اور زہرا کا بیٹا بھی کھڑا ہوگا. اس وقت فاطمہ کا بیٹا کہے تقدم ابن مریم, عیسیٰ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا. کام کہے گا میری صورت میں تجھے نماز پڑھو. تقدم ابن زہرا, فاطمہ کا بیٹا تو پڑھا, میں تیرے پیچھے پڑھتا ہوں. میرے 12ویں کے قدموں پہ عیسیٰ سر رکھ کے آتے دنیا کو عقیدہ دے گا. اور چاہے عقیدہ دوست کرو, جس کے آخری بیٹے کے پیچھے عیسیٰ جیسا نبی پڑھ رہا ہے, اس کا باپ کسی امتی کے پیچھے گئے تھے. عیسیٰ جیسا نبی مریم بھی بطول, زہرا بھی بطول. جی آپ سرکار, مریم چھوٹی بطول, زہرا بڑی بطول. زمانے کی سمجھ میں فرق نظر ہی نہیں آیا کہ عیسیٰ کی ماں کون ہے, حسین کی ماں کون ہے. قرآن اٹھاؤ, سورہ مریم کھولو, مریم کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا. جناب مریم کہتی کہاں سے لے کے آیا ہے؟ وہ کہتا اللہ نے تجھے جنت سے بھیجی ہے. مریم پھر عبادت کرتی, کھانے کا وقت ہوتا, مریم کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں دیکھتی کہ اللہ نے کھانا کیوں نہیں بھیجا. تھوڑی دیر بعد مصلی کے آگے رنگ برنگے کھانے بے موسم میں پھل آ جاتے. جناب مریم جنت کی روٹیوں کا انتظار کرتی تھی. مریم عبادت کرتی تھی, کھانے کا انتظار کرتی تھی, سجدہ کرتی تھی, پھلوں کا انتظار کرتی تھی, تسبیح پڑھتی تھی, جنت کے کھانے کا انتظار کرتی تھی. دنیا کی سمجھ میں عیسیٰ کی ماں اور حسین کی ماں کا فرق نظر ہی نہیں آیا. جو جنت کی روٹیوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں, اور جس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے زہرا کہتے ہیں. مقصد پورا ہو, خوبصورت عقیدے کا سجدہ کروانا چاہتا ہوں, عرفان کا سجدہ. کوئی کہتا دختر رسول کو فاطمہ کہتے ہیں, کوئی کہتا مادر حسنین کو کہتے ہیں, کوئی کہتا زوجہ علی کو کہتے ہیں. میرا عقیدہ ہے راز توحید کو فاطمہ کہتے ہیں. اللہ کے راز کو فاطمہ. اور یہاں میں ممبر پہ اعلان کروں گا, بعد میں کوئی شک کی وادی میں نہ جانا. میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ اگر ہمارے فضائل تمہارے سامنے پڑھے جائیں اور تمہارے دل میں شکوک پیدا ہو تو خبردار ہمارے فضائل میں شک نہ کرنا, ہماری فضیلت ہمیں واپس کر دینا. اگر ہم چاہیں گے تمہیں معرفت عطا کریں گے, ورنہ واپس لے جائیں. ہمارے ذہنوں کی سرکار انتہا ہو سکتی ہے, ان کے فضائل کی نہیں. میں نے یہ لفظ کہا راز توحید, تو میرے پاس دلیل ہے, اور دلیل بھی معصوم کا فرمان. فرمان معصوم میں دلیل میں پڑھنے والا. امام نے فرمایا نحنو حجج اللہ علی الخلائق امنا حجت علینا, ہم پوری خلائق پہ حجت ہے, اور ہماری ماں ہم پہ حجت ہے. انتہائی پڑھا لکھا زیرک مجمع میرے سامنے ہے. موقعوں سے ایسے چہرے نصیب ہوتے ہیں. آئے تھوڑی سی گہرائی میں چلے جائیں. معصوم نے فرمایا ہم ہیں کل خلائق پہ حجت, صرف دنیا پہ نہیں,
زندگی دیکھتے ہیں. کنویں کے مینڈک سے پوچھو نا تو کائنات کتنی ہے، وہ کہتی جتنا کنواں. تو باہر تو نہیں نکلا. ہم اس دنیا میں رہ کے سوچتے علی کیسا کر سکتا ہے، یہ ذرہ ہے، ذرہ، یہ دنیا ذرہ ہے. خلائق پہ آتا ہوں میں، خلائق پہ آپ کے دلوں تک پہنچاؤں گا اس فضیلت کو. لیکن آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ حجت کہتے کسے، تاکہ جب تک میرے محترم نوجوانوں تک حجت کی اصلی تعریف نہیں پہنچے گی تو اختیار حجت بیان کرنا مشکل ہے. اور میں یہ مانتا ہوں یہ لفظ آپ نے منبر سے لاکھوں دفعہ سنا، حجت حجت حجت، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ 14 جو ہے یہ حجت خدا ہے. لیکن حجت کہتے کسے ہیں؟ حجت سرکار ہونا تو چاہیے نا بتا کہ حجت کسے کہتے ہیں. علم منطق کے اگر اصول کے ساتھ میں اس کو بیان کروں تو وہ زیادہ آسان ہوگا. 2 لفظ ہیں علم منطق کے ہاں، فلسفہ کے ہاں بھی یہ اصول ہے. 2 لفظ پائے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے معلوم اور ایک ہوتا ہے مجہول. معلوم مجہول، اس کی میں ڈیفینیشن، اس کی وضاحت کچھ اس انداز سے کروں گا کہ میں منبر سے ایک نام لوں ایک جانور کا. میں کہتا ہوں شیر. یہ نام لینے کے بعد میں چپ ہو جاؤں اور کوئی بھی دلیل نہ دوں تو مجمع میں سے کوئی بھی مجھ سے دلیل نہیں مانگے گا کہ یہ جانور ہے کہ پرندہ. اس کی ٹانگیں کیسی ہوتی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی بھی اس پہ مجھ سے دلیل نہ مانگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے معلوم میں تھا. یہ موجود تھا آپ کے معلوم میں، آپ کے معلوم میں یہ محفوظ تھا، آپ نے پہلے سے دیکھا ہوا تھا. میں نے نام لیا، آپ کی نظروں کے سامنے اس کی تصویر آ گئی. جس کی تصدیق بھی ہو تصویر بھی ہو اسے معلوم کہتے ہیں. آسان کرتے جس کی تصدیق بھی ہو تصویر بھی ہو اسے معلوم کہتے ہیں. اب میں ممبر سے دوسرا نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں فرشتہ. اب آپ کے پاس تصدیق ہے، تصویر یقین ہے کہ وہ ہے، یہ نہیں پتا وہ کیسا ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. جس کی تصدیق ہو تصویر نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں، جس کی تصدیق بھی ہو تصویر بھی ہو اسے معلوم کہتے ہیں. محنت بڑی کی ہے، نتیجہ ضائع نہ کرنا. حجت کسے کہتے ہیں؟ جو مجہول کو معلوم کر کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں. جو عقلوں میں نہ آنے والے کو تصویر کی صورت میں دکھا دے اسے حجت کہتے ہیں. اس لیے میرے حجت اللہ کہتے ہیں. اللہ نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ حجت اللہ اس لیے ہے کہ انہوں نے بتایا کہ کسی نے جنت دیکھی نہیں تھی، انہوں نے ایسے بتائی. خواہش پیدا ہو گئی، کسی نے جہنم دیکھی نہیں تھی، انہوں نے ایسے بتائی. خوف پیدا ہو گیا. جو مجہول کو معلوم کر کے دکھایا اسے حجت کہتے ہیں. یہ حجت اللہ اس لیے ہے کہ اللہ یہاں نہیں آ سکتا تھا، اسے اپنی حجتیں بھیجنی تھی. انہوں نے آ کے دلیلیں دی اس کے ہونے پہ. یہ اس کے ہونے پہ حجت ہے. زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی. کرنیں سورج نہیں، سورج کی دلیل ہے. اب سامنا ہلائیے گا، زبان ہلائیے گا. 14 اللہ نہیں، اللہ کی دلیل ہے. دلیل کے بغیر دعویٰ ہوتا ہے ادھورا. اگر شعاع آئے ہی نہ، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ سورج ہے. کرنے سورج نہیں، سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں، اللہ کا اثر ہے. شعاع نکلتی بھی سورج سے ہے، چھپتی بھی سورج میں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ مجھے بات کھولنی بھی نہ پڑے اور آپ سمجھ جائیں. یہ ظاہر بھی اس وقت اب سورج نہیں کیونکہ کرنیں چھپ گئی. آگے سورج اندھیرا ہو گیا.
اب ہم میں سے ہر کسی کو انتظار ہے کہ صبح ہو. اس کا مطلب کہ اگر ان میں سے کوئی کرن جا کے چھپ جائے تو انتظار کرنا ہے. ظلمت کے اندھیرے میں ہدایت کی کرن کا انتظار کرنا. اور میں اپنے میرے کیونکہ سامنے انتہائی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں تو ان کے لیے مجھے یہاں یہ وضاحت کرنی زیادہ ضروری محسوس ہو گئی کہ ماہرین فلکیات کی یہ اصطلاح ہے. انہوں نے اس کلیے کو ثابت کر دیا. انہوں نے کہا کہ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے. سورج 9:30 بعد نظر آتا ہے. پہلے طلوع ہو جاتا ہے 9:30 تک پتہ نہیں چلتا زمین والوں کو کہ وہ آ چکا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سورج کی جو پہلی کرن ہے جسے لائٹ ایئر بولتے ہیں اس کو سورج سے نکل کے زمین تک اس گولے تک پہنچنے کے لیے اسے 9:30 چاہیے. تو جب تک وہ نہیں پہنچتی زمین والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج آ چکا ہے جبکہ وہ آ چکا ہوتا ہے. یہ ماہرین فلکیات کی اصطلاح ہے. اگر کوئی مجھے کہے نا کہ ایک اشرا پڑھیں اور سائنس سے مذہب ثابت کریں تو ہم سائنس سے بھی کر سکتے ہیں. اور ماہرین فلکیات کی یہ اصطلاح ہے کہ سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے 9:30 تک نظر آتا رہتا ہے. اس لیے کہ وہ جو کرن ہوتی ہے وہ زمین پہ ہوتی ہے. اسے واپس سورج تک جانے کے لیے 9:30 چاہیے. 9:30 تک جب تک وہ چھپ نہیں جاتی زمانہ ایسے سمجھتا ہے کہ ابھی سورج ہے جبکہ وہ غروب ہو چکا ہوتا ہے. اب محنت میں کوئی نہ بولے تو ہماری اپنی مرضی ہے. اگر ماہرین فلکیات کی یہی اصطلاح ہے تو اب بھی ہم سے پوچھو گے کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھول دیں؟ ہمارا مذہب تو سائنس ہے. کیونکہ ہمارے سحر و افطار کا تعلق کرن سے نہیں سورج سے ہے. لہذا یہ سورج پہ جیسے کرنیں حجت ہیں ویسے یہ 14 حجت. آپ اور خدا جنہیں حجت بنا دیتا ہے پھر خدا انہیں اختیار دے دیتا ہے. یہ اختیارات تفویضی ہوتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ حجت ہے. یہ اس پہ دلیل ہے کیونکہ وہ ذات ہے جسم نہیں. ان کو جسم بنا کے بھیجا لیکن ارادہ نہیں دیا. یہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اس لیے یہ حجت کے اندر جو مشیت ہوتی ہے وہ مشیت توحید کی ہوتی ہے. بات آسان ہو. اب ہے یہ خلائق پہ حجت. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کا جو والیوم ہے ایک انسان کا جو وزن ہے زمین اس سے 30 ارب گنا زیادہ وزنی ہے. اور وہی سائنس کہتی ہے کہ سورج 10 لاکھ گنا زیادہ زمین سے وزنی ہے. وہی سائنس کہتی ہے کہ ایک کہکشاں کے اندر 22,000 سورج ہوتے ہیں. ایک دنیا کے اندر 70,000 کہکشائیں ہوتی ہیں. ایک عالم کے اندر 18,000 دنیایں ہوتی ہیں. اور کل عالمین کی تعداد 18,000 ہے لیکن 14 ایک ہے. کل خلائق پہ ہوتی ہے. آپ کا سمجھ لیجیے قیامت آ جائے گی یہ زمانہ ختم ہو جائے گا تو پھر ختم. اختیارات ان کے بس میں ہیں. یہ دنیا ختم ہوگی اگلی میں بھی یہی ہے. اب میرا موضوع نہیں ہے ورنہ جو کل نوروز ہوتا ہے اس نوروز کا جو حقیقت ہے کہ شمس جو ہے وہ برج حمل میں داخل ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے 12 بروج بنائے ہیں. اس دنیا کے 12 برج ہیں جن پہ اس دنیا کو استوار کیا ہوا ہے اور سورج ان 12 برجوں کا چکر لگاتا ہے. اب علم یونان والوں نے علم ہند والوں نے جس نے کیونکہ جو بھی ستاروں کا علم جانتے تھے یہ جناب عیسیٰ سے قبل کا علم ہے. ستاروں کا علم جناب عیسیٰ سے قبل کا علم ہے. جناب موسیٰ کے دور میں بھی لوگ ستاروں کا علم رکھتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے. آخر وہ نبی نہیں تھے وہ معصوم نہیں تھے ان کے پاس یہ کہاں سے آیا.